صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ اتوار یہ بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالی یہود کی بات نقل فرمایا. یہود یہ کہا کرتے تھے جنت کے خاص ٹھیکیدار ہم ہیں، یعنی ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی آپ ان یہود سے پوچھیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے. دیکھو جنت اس وقت ملتی ہے جب کہ موت آتی ہے. موت کے بعد کی زندگی جنت اور جہنم کی ہے. تم موت کی تمنا کرو، مرو نہیں، وہ تو خودکشی ہو جائے گی. پھر خواہش کرو، خواہش یہ کرو، یا اللہ مجھے موت دے، یا اللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. میرے ساتھ میرے خسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کے پاس برابر آ رہے تھے. حالانکہ حافظ تھے، عالم تھے، سب کچھ تھے، پرانے عالم تھے، اچھے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں بھی میرا درس قرآن پاک ہوتا تھے اور ادب سے بیٹھ کر مکمل سنتے تھے. برسوں سے وہ بولتے تھے میں بالکل تیار ہوں، جب بھی بلاوا آ جائے میں جاؤں. اس لیے کہ کسی کے ذمہ میرا یہ ایک پیسہ نہیں. ہاں البتہ بہت ہوں گے جو مجھے دینے والے ہوں گے، دیں تو ٹھیک، نہ دیں تو ٹھیک، لیکن مجھے 10 پیسہ بھی کسی کو دینا نہیں. یہ بار بار بولتے تھے، میں تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے جن چیزوں سے خوف کیا تھا اس سے بچا لیا، اور جس کی تمنا کیا وہ اللہ اسے عطا کر دیا. خوف یہ تھا ان کو کہ مجھے ہرگز اسپتال اور ڈاکٹر کے پاس مت لے جاتا. موقع ہی نہیں ہوا، بیماری ہی نہیں آئی. کعبۃ اللہ شریف سے باہر نکلے، کمرے میں پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی ان لوگوں سے پوچھو ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر واقعتاً جیسے کہ وہ لوگ بول رہے ہیں جنت انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف، کسی انسان کے لیے نہیں، فتمنوا الموت، آپ ان سے کہیں کہ موت کی تمنا کریں. ان کنتم صادقین، اگر اس بات میں سچے ہیں. اگر کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ بھائی مجھے بچے کی خواہش ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ بھائی نکاح کر لیں. تو اس دن تم موت کی تمنا کرو. بغیر موت ایک پل ہے، اس پل پر چلے گا تو جنت ملے گی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آیت نازل ہو گئی. 1500 سال ہوا ہے ہمیں بول وہ کو بول کر چپکے بھی مذاق سے بھی وہ لوگ ہرگز یہ نہیں بولیں گے مجھے مرنے کے لیے میں تیار ہوں، موت کی مجھے بڑی تمنا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے. وجہ اس کی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، گناہ. آدمی جتنا گناہ کرے گا موت سے بدکے گا، موت سے بھاگے گا. جتنی نیکی کرے گا موت کی اس کی خواہش ہوگی. جیسے خالد بن ولید کا قصہ غالباً سنایا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں. اے نبی یہ جو مشرکین مکے میں ہیں ان سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی کے. یہ لوگ بھی زندگی کے خواہش مند ہیں. مکہ مکرمہ کے مشرکین یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی دنیا میں جینے کے بڑے خواہش مند ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر یہود بڑے خواہش مند ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی آپ پائیں گے ان لوگوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کے.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ کے سامنے جو مکے کے مشرکین ہیں ان سے بھی بڑھ کر حریص ہیں، یہ لوگ بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہود میں کا ایک آدمی یہ خواہش رکھا ہے کہ مجھے 1000 سال کی زندگی ملے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کیوں مانگتے ہیں 1000 سال کی زندگی، وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں ہم فوری گرفتار، کم سے کم 1000 سال دنیا میں جئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو 1000 سال بھی دے دیں گے تو کیا وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، ہرگز وہ لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں اگرچہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ لوگ ہرگز موت کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں عذاب الہی سے اگرچہ ان کو 1000 مدت۔ وہ تو صرف نوح علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک معجزہ تھا۔ عام طور سے ہم لوگ بول لیتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی بھی عمریں لمبی لمبی نہیں، صرف نوح علیہ السلام کی عمر، امتیوں کی عمر ایسے ہی 100-150 سال، اس سے بڑھ کر نہیں، 80-90-100-150، تقریباً 3 جنریشن کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے، چوتھے جنریشن میں بد دعا کیا۔ وہ یہ سمجھے بھائی یہ جنریشن چلا جائے تو شاید دوسری جنریشن میں آ جائے، دوسری جنریشن جائے تو تیسری ہو جائے، تیسری میں ہو چلے جائے کہے تو سوچا چوتھے جنریشن میں وہ صحیح ہو جائے۔ جب کسی میں نہیں ہوئے تو بد دعا کر دیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار یہ کافر کو یا زندہ نہ چھوڑے زمین میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں جو کچھ کے کرتے ہیں، یعنی کفار مشرکین۔ وہ ایک بولتے ہیں صحیح بولتا ہوں غلط بولتا ہوں، وہ آپ لوگ فیصلہ کر لو، غلط بول رہا ہے، ناچنے نہیں آئے تو انگن بھینگا بولتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار نے کہا اے نبی یہ قرآن اگر میکائیل یا اسرافیل لا کر آپ کو دیتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے، یہ جبرائیل نہ لاتے ہیں، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہی ہماری قوم کو تباہ کیا عذاب لا کر۔ تو جبرائیل ہمارے پرانے دشمن ہیں، ہمارے آبا اجداد کے دشمن ہیں۔ ہاں یہ قرآن اللہ تعالیٰ اگر میکائیل علیہ السلام کے ذریعے یا اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو دیتا ہم فوراً ایمان لاتے۔ بولتے نا تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار، ماننا نہیں جب ہوتا ہے قسم قسم کے باتیں کرتا ہے، نہیں وہ ایسا ہے، نہیں وہ ایسا ہے، نہیں وہ ایسا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ قل اے نبی کہو من کان عدو لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بھی اللہ کے حکم سے ہی اپنا کلام تمہارے پاس لا کر تمہارے دل پہ لا کر اتار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے دل میں لا کر وہ جبرائیل پہنچاتے ہیں، اب خود اپنے طرف سے لا کر نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے تم یہ کہنے لگو کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اس لیے ہمارے خلاف میں آیتیں لاتے ہیں، بیکار بکواس ہے۔ اور جو لاتے ہیں وہ مصدق لما بین یدیہ، تمہارا تورات ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں یہ جو لا رہے ہیں آیتیں، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تورات دیا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، مصدق لما بین یدیہ، اور اسی تورات میں ہدایت ہے اور اسی تورات میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن جب ماننا نہیں ہے تو تورات کو بھی نہیں مانتا ہے، بولتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ من کان عدو للہ، جو بھی دشمن ہوگا اللہ کا، وہ ملائکتہ اور فرشتوں کا، وہ رسولہ اور رسولوں کا، وہ جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، وہ میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ جبرائیل کی دشمن کو ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ جبرائیل دشمن نہیں، اس لیے ہم بھی ان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں یہ جبرائیل کے وہ دشمن نہیں ہے،
جبرائیل کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، میکائیل کے بھی دشمن ہیں. بولتے ہیں میکائیل آتے تو مان لیتے، میکائیل آتے تو وہ یہی بولتے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 100% پکی بات، ڈنکے کی چوٹ. دنیا آج تک کسی نے اتنی پکی بات نہیں کہا جتنی پکی بات یہ قرآن پاک ہے. کیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے ہی نازل کیا آپ پر یہ آیتیں بالکل کھول کھول کر. پوسٹ کارڈ ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. آج کے بچے پوسٹ کارڈ ہی نہیں جانتے ہیں. انلینڈ کور بھی نہیں ہے، کور بھی نہیں ہے، بند لفافہ نہیں ہے، یہ کھلا خط ہے. جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے بیٹھے پڑھ لے اور ہدایت حاصل کر. یہ قصہ سناتا ہوں 5-10 سال پہلے کی بات. آج کل جو جہازیں ہیں ایک شہر کے برابر ہے، اتنا بڑا جہاز ہے. اس میں کام کرنے والوں کے پاس 2 ویلر بھی ہے، 4 ویلر بھی ہے. اس لیے کہ ان کو یہاں سے وہاں تک جب جانا پڑتا ہے تو پیدل نہیں جا سکتے. تو اس میں ایک انگریز عورت ڈاکٹر بن کر گئی. کام تو کچھ نہیں، کوئی بیمار ہوا تو علاج کرنا ہے. تو وہاں لائبریری بھی رکھی ہوئی، ہر پانی کے جہاز میں لائبریری، جو چاہے اٹھائے پڑھے. تو وہ ڈاکٹر جو عورت تھی وہ گئی، ایک کتاب اٹھائی اور اوپر سے دی گئی. کھلی فضا، کمرے بھی ہیں، ہال بھی ہے، سب ہے اس میں. اوپر کے کھلی فضا دی، وہاں چلی گئی اور کھولی. دیکھا تو یہ قرآن پاک ہے. یہی قرآن پاک اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ترجمہ دیکھیں. اب ترجمہ قرآن پاک کو اس نے کھولا تو مضمون جو آیا ہے اس کے سامنے پاکستان میں آ رہا ہے. اس میں سمندر کا مضمون اللہ نے بیان فرمایا. سمندر کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. کئی جگہ میں سمندر کا ذکر ہے لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ پارے 22 میں سمندر کا ذکر ہے. اس نے کھولا، پڑھا. وہ خود بولتی ہے، پڑھتی تھی سمندر کو دیکھتی تھی، پڑھتی تھی سمندر کو دیکھتی تھی. جیسے ہی پڑھتے پڑھتے وہ دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی، گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا. اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے خود اپنا نام اسی وقت رکھ لیا، میرا نام فاطمہ. شاید اب بھی باقاعدہ حیات ہو. جوان تھی، 10 سال پہلے کی بات، لیکن وہی تو پڑھا ہوا بعد میں. اب اس کا آتا پتہ تو ہے نہیں، انڈیا کی تو ہے نہیں، باہر کی ہے. تو یہ ہے قرآن پاک، ہدایت کی کتاب ہے. چاہے شروع میں سنایا ہوں، پارلیمنٹ کی پہلی مجلس میں قرآن پاک پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. پارلیمنٹ میں سب سے پہلے میٹنگ ہوئی، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوئی. تو جتنے RSS BJP ذہن کے بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. ویسی کتاب ہے، ہم نے قدر نہیں کیا، ہم نے قدر نہیں کیا. آج بھی ہم اس کی قدر کریں گے. ہم اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے ہم محسوس کریں گے. آ رہا ہے وہی مہینہ. اب جو مہینہ آ رہا ہے 20 دن میں، 11 ہے آج شعبان، یا تو 19 دن ہے یا تو 18 ہے، رمضان شروع ہو جائے گا. پورا رمضان کے چاند سے چاند تک کی جتنی فضیلتیں ہیں سب کا تعلق اس قرآن پاک سے. شب قدر کی فضیلت، عید الفطر کی فضیلت، روزے کی فضیلت، افطار کی فضیلت، سحری کی فضیلت، جتنی فضیلتیں رمضان مبارک کی سنیں گے سارا کا سارا سینٹر قرآن پاک ہے. اسی قرآن پاک کی وجہ سے رمضان کو اتنی ساری فضیلتیں، ورنہ عام مہینوں کی طرح وہ بھی ایک مہینہ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. پڑھو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. جب کڑک ہو تو یہ پڑھنے کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی کہ کڑک بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. او انسان، پارے 13 میں آ رہا ہے، تو اللہ کی پاکی بیان کر یا نہ کر، یہ جو کڑک ہے یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. یہ اللہ میں سناتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. کڑک ہمارے لیے ہے، ورنہ وہ کڑک اصل میں تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
ان آیتوں کو جھٹلانے والے، ان آیتوں سے منہ موڑنے والے صرف گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو گناہ میں مبتلا ہوگا، جو گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا، وہی اس قرآن پاک سے منہ موڑے گا، ورنہ پارے 16 میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ سن لو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ من اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے میدان میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، دیکھتا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ تو اللہ میں کہیں گے تو نے دنیا میں مجھے اور میرے کلام پاک کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہم یہ معمولی سمجھتے ہیں قرآن پاک کو، پوری دنیا کا قیام، زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوا بارش پانی وغیرہ کا نظام اسی قرآن پاک کی وجہ سے چل رہا ہے، اسی قرآن پاک چل رہا ہے۔ آگے ان یہودیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور شرارت کو بیان فرماتے ہیں، ترتیب تو یاد نہیں ہے، یہ بھی ایک شرارت ہے۔ یہ شرارت ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بچہ بھی اس شرارت کو مانے، 5-6 سال کا بچہ، باپ کیا بولتا ہے؟ بیٹا، باپ باہر جاتا ہے، بیٹا ضد کرتا ہے، باپ بولتا ہے میں آؤں تجھے کیڈبریز لے کے آؤں، اب اندر غصے ہی پوچھتا آپ لوگ کہاں کیڈبریز؟ وہ نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا، تو وعدہ کو، وعدہ خلافی کرنے کو برا ہر آدمی سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے، اور وعدہ خلافی ان یہودیوں کا گویا مشغلہ ہے۔ اب کلما عاہدوا عہدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، چاہے اللہ سے چاہے بندوں سے، لیکن اسے پورا نہیں کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، اس وعدے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ آج کل بہت نچل لوگ ہے، 1000 روپئے کسی کو خرچ دے ڈالو، انہیں بول گا کیا آج کیا تاریخ 7 برابر 10 تاریخ کے 12 بجے لگ دیتا ہوں، وہ 10 تاریخ بھی آئیں گے 12 بجے بھی آئیں گے، اس کے چپل گھس جائیں گے، 1000 روپئے نہیں ملے۔ وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ، وعدے پر وعدہ چلتا رہے گا۔ آج کا دور ایسے ہی چل رہا ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے، لینے کے لیے 50 بار اتنی عاجزی ان کی ساری، اب دینے کا جب نمبر آتا ہے کیا بڑا بڑے 1000 روپئے دیا تو اوپر پوچھ لیتے ہیں کہ دے گا نہیں، بولے میں دیتا ہوں، میں بولتا ہوں دیتا ہوں، وہ کب دیتا سمجھ بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہو تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، اسے فکر سوار ہو جائے گی۔ ایک حدیث سن لو، قرض تو آدمی لیتا ہے، لینا گناہ نہیں، قرض لینا بھی گناہ نہیں، قرض دینا بھی گناہ نہیں۔ دیکھو ہم لوگ سنے ہیں 1 روپیہ کسی کو دیں گے تو اس کے بدلے میں 10 روپے کی نیکی ملے گی، بات پکی۔ ایک آدمی 1 روپیہ قرض دیتا ہے، اس کے بدلے میں 27 روپے کے دینے کے برابر نیکی ملے گی۔ 1000 روپے دیا ہے تو 27,000 روپے دینے کے برابر اسے نیکی ملے گی۔ اب اس کے بعد سنو، جو قرض لے لیا اب اسے فکر سوار ہوگی مجھے قرض ادا کرنا ہے، میں نے فلاں تاریخ میں نے وعدہ کیا، اسی دھن میں اسی فکر میں محنت میں لگے گا۔ حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور قرضے کی ادائیگی کی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب نہ ارادہ نہیں، نہ لیتے وقت ارادہ نہیں، بات پکی بولتا ہوں۔ 99% جو قرض دیتا ہے ذرا اسے کھڑا کر سینہ پیٹ تھپک کر پوچھو، دیکھو تمہاری نیت، اب جو قرض لے رہے ہو ابھی لا کر دیا نہیں، پوچھ لیا، وہ لانے کے لیے اندر گیا، اس درمیان میں اس سے پوچھو
یہ قرض واپس کرنے کا ارادہ ہے؟ ذرا صحیح صحیح بولنا، میرے تمہارے درمیان میں بات رہے گی۔ کون دیتا؟ میرے بھائی کو ایک صاحب قرض دینا، بھائی باہر تھے مطلب انڈیا ہی میں، تو والد صاحب بہت بڑا وعدہ کر رہا تھا، تو والد صاحب گئے اس کے پاس، مالدار ہے، غریب نہیں ہے، عمرہ بھی کرتا ہے۔ والد صاحب آج خود گئے، جانے کے بعد پوچھا بیٹے کو جو پیسہ دینا ہے وہ بیٹا ہو، تو والد صاحب کا نام لے کر وہ بولتا ہے کون تمہیں قرض لے کو دیا اگر وہ تمہیں سنے ہی کیا اگر پوچھتا ہے۔ کتنی ہمت دیکھے، آج بھی ہے۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ پوچھتا ہے جو قرض لیا ہے دیا بول کر سنے ہی کہ تمہیں؟ دیکھا زمانہ کیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے پاس، یہود کے پاس، مصدق لما معه، ان کے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بار بار اللہ دہراتے ہیں، یعنی تم جو بولتے ہو ہم تورات پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، جیسے کہ تمہارا دعویٰ، جیسے کہ تمہارا اعلان ہے، چیلنج ہے کہ ہم صرف تورات پر لائیں گے، اب جو نبی کتاب لائے ہیں وہ قرآن پاک وہ تصدیق کر رہی ہے تمہارے پاس جو تورات ہے 100% صحیح ہے، پھر بھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اٹھا کر ڈال دیا پشت پیچھے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے گویا تورات ہی کو نہیں جانتے ہیں، تورات ہی جانتے ہیں، تورات بھی کوئی کتاب ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، بہت سے مسلمان ہیں قرآن پاک کھول کر ہم جو پڑھتے ہیں سفر میں اسے معلوم ہی نہیں کیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے یہ کیا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے، جب وہ مسلمان کا نام بولتا ہے تب بولتا ہوں یہ تو قرآن پاک ہے۔ حضرت ہمارے بابا ہم نے پڑھا ہی نہیں، بابا کے اوپر بولتا ہے۔ آج بہت عام ہے، بابا نہیں پڑھا ہے، اماں نہیں پڑھا ہے، دادا نہیں پڑھا ہے، دادی نہیں پڑھا ہے، یہ جواب اللہ کے پاس نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ عمر کچھ بھی ہو جائے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اب آگے تورات کو تو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، جیسے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ لا صاحبیہ صلوات و تسلیمات، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، لیکن کس کے چکر میں پڑے؟ جادو کے چکر میں پڑے۔ کون طبی کیا طبی دماغ میں آ گیا، کس کے پاس بھی جاتا، بھیڑ کے پاس، چمار کے پاس جا کو کیا کرتا، اسے کیا طبی کرنا، تو کیا مانگتے بھی دیتے، جادو بولتے نہیں۔ عامل کیا کرتے مطلب ان کے پاس گئے گا تو نہ بہت زبردست کر کو ہے، زبردست کر کو ہے بولتے ہی یہ زمین کے اندر چل جاتا ہے۔ کیا ہوگا بولو، دے دو اس کو 25,000 ہوگا، اچھا حضرت 25,000 دیا اس کو، 25 دن کے بعد آتا حضرت پیسہ اچھا نا، نہیں وہ زبردست کر کو ہے تو اس میں بھی ہوگا نہیں وہ، ہاں یہ کیا رہی ہے 25 پوچھا اور 25 منہ وہ ادھر دیے، اب بولتا اس میں بھی ہوگا نہیں، بولتا ہے 25 دن کے بعد انہیں، اب انہیں کہتی بھی ہے نہ تو انہیں پھر دیتا ہوں، نہیں تو باقی آج باہر آ جا کو اس کے بارے میں جو اس کی زبان نہ تو سب بولتا۔ یہ آج کا ماحول، لیکن کسی کی یہ خواہش پیدا ہی نہیں اللہ سے ہم کو اللہ سے مانگے، اللہ میں تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آ رہا ہے جمعرات کو، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، دیکھو دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں اس مرتبہ، ایک تو جمعے کی رات ہے، حدیث میں ہے جمعے کی رات دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا شب برات ہے، شب برات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم، پوچھتے ہیں اللہ کوئی ہے مستغفرین، مغفرت مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، استغفر لہو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ بھی مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، آج میں اسے روزی دوں گا۔
لیکن ہم کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو شب برات کو کیا سمجھے؟ مردوں کی عید۔ واہ، مردوں کی کیا عید ہوتی ہے؟ مردوں کی کیا عید ہوتی ہے؟ اگر مردے کے اعمال اچھے ہیں تو روزانہ ان کی عید ہے، روزانہ عید ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مرے قیامت تک مزے سے سوئیں گے جیسے کہ دلہا دلہن سوتے ہیں۔ جب سرور پھونکی جائے گی تو پوچھیں گے من مرقدنا ھذا، کون مجھے اٹھا رہا ہے؟ میں تو بڑے مست سو رہا ہوں۔ تو فرشتے بولیں گے ارے اٹھو، کسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سارے رسولوں نے صحیح خبر دی ہے، آج اٹھو۔ ابھی کیا سو رہے ہو؟ بہت لمبی مدت سوئے ہو۔ ارے چھوڑ دیتے ہم لمبی مدت اور سوتے، نہیں اب تو اٹھو، اب تو دوسرے مزہ لوٹنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ یاسین شریف میں ہے آیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بجائے تورات کو زندگی میں لانے کے، بجائے قرآن پاک کو زندگی میں لانے کے، یہ لوگ سے ہیں جادو کے پیچھے پڑو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب نبی بنے داؤد علیہ السلام کے بعد، پوری دنیا میں شیاطین جادو کا چکر پھیلا رکھے تھے، جادو کا چکر پھیلا رکھے تھے۔ اب جادو کا توڑ بھی تو ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے ان کو بھیجا دنیا میں، بابل میں، کہا جاؤ لوگوں کو پہلے بولو کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا اسے عہد لو، میں اس جادو کے ذریعے سے کوئی برا کام نہیں کروں گا، صرف اس جادو کے ذریعے سے توڑ کا کام کروں گا، یعنی جس پر جادو کر دیا ہے اسے توڑ کر ختم کروں گا۔ آپس میں دو آدمیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے میں یہ نہیں سیکھوں گا، قسم کھا کر جو بولے گا تم اسے سکھا دینا، لیکن سیکھنے کے بعد وہ وہی کام کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام پتہ چلا کہ پوری دنیا میں شیاطین جادو کا چکر دو ہی طرح سے جادو دنیا میں پھیلا ہے، ایک شیاطین کے ذریعے سے، ایک ہاروت ماروت کے ذریعے سے۔ ہاروت ماروت کے ذریعے سے جو شہر جادو چلا ہے وہ جادو توڑنے کے لیے، اور جو حقیقتاً کسی پر جادو کر دیا ہے اسے توڑ کر ختم کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت نے جادو سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو جنات کو حکم دیا جس کے پاس جادو کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں سب لے کر آؤ۔ ہمیں اعلان لگانا 3 مہینہ ٹائم، ادھر جہاں سلیمان علیہ السلام بولے 24 گھنٹے میں پورے کے پورے چھوٹا چھوٹا کاغذ پورے سے کام تھا کہ پورے جنات سب کے پاس سے چھین کر لا کر پیش کروا دیا۔ سلیمان علیہ السلام دیکھے اب حفاظت کی جگہ کون سی بھی، کس کے اوپر بھی بھروسہ کرے سکیں گے، آج کا دور ویسا چلتا ہے، بیوی کے اوپر بھی بھروسہ کرے سکیں، ڈر کو بول سکتا ہوں زور سے بھی، دنیا اتنا خراب ہے بول رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا بھائی یہ تو ہونے کا نہیں، کہا کہ تخت اٹھا، میرا تخت اٹھایا، کہا کہ اس کے نیچے دفن کرو، دفن کر دیا، اوپر تخت رکھ دیا، خود بیٹھ گئے۔ اب تخت تو اٹھا نہیں سکتے، چاہے سلیمان علیہ السلام مر رہے ہیں یا نہ رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی بیت المقدس کو انتہائی شاندار بنائے، ہیرے جواہرات کے ذریعے سے بنائے۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، بخت نصر ایک بادشاہ ہے، یہودیوں نے جب اللہ کی شرارت حد سے بڑھ کر دیا تو بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پر۔ بیت المقدس پر جو ہیرے جواہرات تھے اسے وہ لے گیا کابل۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایک پیکٹ میں، ایک موٹے میں لے گیا ہوگا، 300 بیل گاڑیوں میں لے گئے۔ سوچ کر دیکھو کتنا اس میں بیت المقدس میں ہیرے جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا ہو، لے کر چلا گیا۔ دنیا میں 4 ہی بادشاہ ہیں پوری دنیا میں حکومت کرنے والے، 2 مومن 2 کافر، 2 مومن ایک ذوالقرنین، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، کافروں میں ایک بخت نصر ایک نمرود، پوری دنیا میں حکومت کرنے والے یہی 4۔
اللہ نے نظام عجیب بنایا، 2 مسلمان بنایا، 2 کافر بنایا، بخت نصر دوسرا بادشاہ ہے، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل بیت المقدس بنا دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم کے قریب موت کا وقت آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اب مجھے موت آ جائے گی تو پھر کام رک جائے گا، جنات کام نہیں کریں گے۔ تو جنات ہی صحیح کہا، کیا کہا؟ ایک شیشے کا ایک بہترین شاندار ایک مجھے کمرہ بناؤ، میں اس میں جا کر عبادت کروں گا اور تمہاری نگرانی بھی کروں گا۔ منٹوں میں بنا، بس حکم کی دیر اور عصا لے کے کھڑے ہو گئے، وقت آیا روح نکل گئی، ویسے ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی بیت المقدس مکمل ہوا تو اس کے بعد اس وقت میں وہ جو عصا دیمک کھاتی آئی اس لکڑی کو، ادھر بیت المقدس کا کام پورا ہوا، ادھر وہ لکڑی گر گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام سہارا ٹیکا لے لیا۔ جنات نے کہا ہائے پہلے ہی پتہ چلتا تو ہم بھاگ جاتے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ پارے 22 میں اس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جنات کو جب معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ویسے ہی قرآن میں نقل کیا ہے قیامت تک کے لیے، پارے 22 میں آئے گا وہ انشاءاللہ۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہم پہلے ہی سے بھاگ جاتے کام چھوڑ کر، اب تو کام مکمل ہو گیا، اب کیا کریں، چھوڑ کے خاموش چلے گئے۔ خاموش گئے نہیں، اب سیدھے تخت کے پاس آئے، تخت کو اٹھایا، راتوں رات اندر سے وہ سارے خزانے جو جادو کے دفن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اسے لے کر دنیا میں پھیلے۔ کہا دیکھا سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی سب کے اوپر، جنات کے اوپر، شیاطین کے اوپر، ہوا پر، سب پر، اسی جادو کے ذریعے تھی، دیکھو انہی کے تخت کے نیچے سب ملا ہے، انہوں نے سب اپنے تخت کے نیچے رکھ کر اسی کے ذریعے سے جادو کیا ہے۔ کون مانیں گا نہیں، جب بولا تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کیا، پیچھے پیچھے چلے، جو کچھ شیاطین بولتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ بدبختوں نے یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کفر ہے، یاد بھی رکھو۔ اگر یہ مسلمان کسی پر جادو کرتا ہے، ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہے، اللہ کی لسٹ میں وہ کافر ہے، پکی بات سن لو کان کھول کر، چاہے وہ خود سے کرتا ہو یا کسی سے کراتا ہو۔ کیوں اللہ نے کیا کہا؟ جادو کو کفر کہا، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطان نے کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتا تھا کون ہے؟ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ بھی جو 2 فرشتے تھے بابل میں، ایک کا نام ہاروت ایک کا نام ماروت، 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، صرف اس لیے بھیجا عالم میں جو بدحالی ہے جادو کے ذریعے سے، اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کر کے ان جادو کا توڑ کیا۔ جادو کا توڑ کرتے کرتے ان کے پاس جا کر جادو سیکھنا چاہتے تو سکھاتے تھے، لیکن شروع میں قسم لیتے تھے، کہو صاف صاف میں اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، قسم کھانے کے بعد ہی سکھاتے تھے، لیکن وہ نالائق باجانے کے بعد قسم کا بھی لحاظ پاس نہیں کرتے تھے، سارے جو گناہ کا کام ہے سب کرتے تھے، وہ اللہ میں بیان کرتے تھے۔ وما یعلمان من احد، یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، دونوں فرشتے آنے والے سے کہتے انما فتنہ، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر آئے ہیں، تمہارا امتحان ہے ہمارے آنے سے۔ فلا تکفر، کیا مانا؟ جادو نہ سیکھو، جادو کا لفظ ہی اللہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہر جگہ جہاں جادو ہے مانا اسے کفر سے نام بولتے، فلا تکفر، کفر نہ کرو، کفر نہ کرو کا مانا کیا؟ جادو نہ کرو، جادو نہ سیکھو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لیکن وہ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے
ان باتوں کو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے تھے. میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا بعد شروع سے چل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی چل رہا ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادو کرنے والا کرتا ہے، جادو سکھانے والا سیکھتا ہے، جادو سکھانے والا سکھاتا ہے، سیکھنے والا سیکھتا ہے، کرنے والا کرتا ہے، لیکن اللہ چاہا تو ہی اس جادو کا اثر اس پر ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا تو کسی کا جادو کسی پر اثر نہیں کرے گا. تو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر عمل کرو گے 500 جادوگر مل کر آپ پر جادو کرنا چاہیں تو جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا. کریں گے وہ انشاءاللہ بولنے بھی ہمت آ دیں گے. کیا کرنا تو کیا ہے کہ دین سے اتنی غفلت کر کے سمجھ اور دنیا دل گزارے جاتے ہیں. دانت بھی اگر دوسرا باہر کا ہے ڈپلیکیٹ اسے بھی نکال لیں گے. معلوم کیا ڈپلیکیٹ دانت اگر کسی کے ہے بھول کر خصوص ہو گیا اس کے بعد باہر سے بولے نہیں وہ دانت ڈپلیکیٹ کو تو نکالنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ دانت کے ساتھ بھی بھیجیں گے نہیں. پھر کیا دنیا کو لے جانا ہے. سونے سے پہلے جو آدمی 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر خود سے دم کر لے گا، اپنے بچوں کو دم کر دے گا. 5 جادوگر مل کر بھی اگر جادو کریں گے آپ پر جادو نہیں ہوگا. حق کی بات بولتا ہوں، ٹھکانے کی بات تو کرتا نہیں، نام ملا کرتے نا. ایک تو اللہ کا گھر، ایک اللہ کا کلام، پورے آپ لوگ اللہ کے بندوں کو گواہ بنا کر بولتا ہوں. کر دیکھو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہی سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی چیزیں تھی. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نفع پہنچانے کی بات سیکھتے ہی نہیں تھے وہ لوگ. تو کیا معلوم ہوا وَدَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بلا شبہ وہ لوگ خوب جانتے ہیں جو کچھ لیتے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے نیکی کا. یعنی جادو جیسی چیزوں میں جو لگے گا، حدیث میں ہے مشکات شریف میں ہے، حضرت سے پوچھو، ڈرے نہیں تو پوچھو. میں نے کیا بھی شرم مانگی، حضرت بھی ضرور بتائے. مشکات شریف میں حدیث ہے. بہت الگ ہے کردار کو رہیں گے. ابھی یہاں سے سیدھا مکان کو جاتا ابو بکر حضرت کے پوچھنے کے واسطے، کرنے کے واسطے نہیں. کیا کے واسطے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر کے ایک دروازے میں داخل ہو گئے. کفر کے ایک دروازے میں داخل ہو گئے. کہاں سے؟ ابھی وہ پہنچا اپنے مکان کو، بس اسٹینڈ بھی نہیں گیا، ابھی سارے مالک کے طرف بھی گئے نہیں، یا مسجد قدیم سے نکلیا کی نہیں کی. پیارے رسول نے کفر کے دروازے میں جا کر گھس گئے. بتاؤ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت کیا بولتے ہیں، حضرت کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ حضرت کہتے بول رہے ہیں. یعنی اسی چیزیں معلوم کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، معلوم کرنے کے لیے بار بار دہراتا ہوں. اس کا کیا بھی کرنا کی نہیں کرنا کی اس بات کی بات کون کی کیا کی کرتا ہے، کیا کر کو پوچھنے کے واسطے اگر وہ جو جاتا ہے گھر سے نکل کر کسی کے پاس جاتا ہوں. میں مثال دیا حضرت کا، حضرت بہت اچھے آدمی، نیک آدمی، میری ان سے حضرت تعلقات ہیں. حضرت بھی جاتے سکا ہے تو باہر جا کے بول رہا ہوں، ملتا جلتا ہوں، مجھے دیکھتے ہیں تو بڑی قدر کرتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی ایسا کرتے ہیں خوب جانتے ہیں. دیکھو جو گناہ کرتا ہے وہ جانتا ہے میں یہ گناہ کرتا ہوں، میرے لیے سزا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا کیا ان لوگوں نے جو کچھ کہ اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا. کس کے بدلے میں؟ کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا. لو کانوا یعلمون، کاش جان لیتے، یہ حقیقت جان لیتے. حقیقت سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب جو بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، جو آدمی ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، وہ سب کا سب بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، پھر سے بولتے ہیں کاش کے لوگ جان لیتے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جاننے کے بعد عمل کا بھی جذبہ اور کوشش کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب بتا.
جو ہے قیام کی 11 سنتوں کا بیان ہو گیا ہے. اب قرات کی سنتیں. قرات کی سنتوں میں سے اکثر امام صاحب کے لیے سناتا ہوں لیکن سنو غور سے. نمبر 1 تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہیں امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سنت امام کے لیے، ہمارے لیے بھی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. قرات کی 8 سنتیں ہیں، 8. یہ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ثنا تو ہم سب پڑھیں گے، وہاں نہیں بولے میں امام کے لیے. قرات کی سنتوں میں اکثر امام کے لیے، پورا نہیں، پورا بتا دوں. ہاں اگر ہم الگ سے نماز پڑھیں گے تو یہ دونوں ہمارے لیے سنت ہو جائے گی. اگر ہم الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض پڑھتے ہوں، سنت پڑھتے ہوں، وتر پڑھتے ہوں، پھر ہمارے لیے یا اللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ایک سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایک سنت. پھر امام صاحب جب وَلَضَّالِّينَ بولیں گے، آمین، ہم کو بولنا سنت. امام بھی بولیں گے، ہم بھی بولیں گے. وَلَضَّالِّينَ پر آمین بولنا. اور چوتھی سنت یعنی نمبر 4، یہ بھی امام صاحب کے لیے. قرات نہ اتنی جلدی کرے نہ اتنا ٹہر کر پڑھے، درمیانی رفتار سے پڑھے. جیسے امام صاحب پڑھتے وہی ہے. اب کبھی کبھی آپ لوگ قرات سننے ہوں گے مجلسوں میں، جلسوں میں، وہی سے قرات نہیں کریں گے، اور تراویح میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھیں گے. یہ ایک چوتھی سنت ہے. چوتھی سنت کیا؟ نہ قرات جلدی پڑھیں گے، نہ زیادہ ٹہر کر پڑھیں گے، درمیانی رفتار سے پڑھیں گے. عام طور سے جہاں نمازیں ہوتی ہیں درمیانی رفتار سے ہی ہوتی ہیں. یہ نمبر 4. نمبر 5 ہو سکتا ہے جو قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. وہ کیا؟ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنا. طوال مفصل بولتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. پارے 26 میں ایک سورہ ہے سورہ حجرات، وہاں سے لے کر پارے ام میں ایک سورت ہے سورہ بروج. فجر اور ظہر کی نماز میں یہاں سے یہاں تک پڑھنا، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک پڑھنا. عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ بینہ تک پڑھنا، اور مغرب میں سورہ بینہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر پھر ناس تک پڑھنا. یہ ایک ہی سنت ہے، یہ الگ الگ سنتیں نہیں. انہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 سنتیں ہو گئی. اور 3 ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں. وہ بعد میں بتاتا ہوں، سے پہلے ایک سن لو، اس سے پہلے بھی بتا دیا ہوں. ضم سورت جب پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، نہ ہم الگ سے پڑھیں تب، نہ امام کے لیے. امام بھی ضم سورہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، صرف شروع کرتے وقت پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. لیکن ضم سورہ میں نہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے نہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. یہ ایک الگ، یہ اسی میں داخل ہے، الگ الگ نہیں، تفصیل کے لیے سمجھا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.